رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر مومن کے لیے آسمان میں 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک دروازے سے رزق آتا ہے اس کا، اور دوسرے دروازے سے اس کا کلام اور اس کا عمل جاتا ہے ملکوت اعلیٰ پہ۔ تو یہ 2 دروازے، ایک سے رزق آتا ہے، دوسرے سے عمل جاتا ہے۔ یہ رزق تو مسلسل آ رہا ہے اس کی بارگاہ ربوبی سے۔ وہ کتنا بڑا رزاق ہے، وہ کتنا بڑا محسن ہے، وہ ایک لمحہ رزق نہیں روکتا، مسلسل رزق آ رہا ہے۔ کیسے رزق آ رہا ہے؟ مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں، جب آپ کا کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے اور ڈرپ اس کو لگی ہوتی ہے، ہر آن ہر سیکنڈ بعد مثلاً ایک قطرہ گر رہا ہے، اور اگر اس کی زندگی کا دار و مدار ہی اسی ڈرپ پر ہو کہ اگر قطرہ رک گیا تو مر جائے گا۔ ہم سارے ہسپتال میں ہیں، حقیقت میں اگر باطن کی نگاہ سے دیکھا جائے اسی وقت ہم بیڈ پر ہیں۔ وہ جو ڈرپ لگی ہوئی ہے ہمیں، اس کا نام ہے یہ سانس جو میں آپ لے رہے ہیں۔ رک جائے تو زندہ باقی رہیں گے، اگر سانس رک جائے بھی تو سانس کو ہم نے کبھی رزق سمجھا؟ یہ آکسیجن، یہ جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں ہر لمحہ، ہم رزق صرف وہ روٹی کا لقمہ، وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ نہیں، وہ رزق ہے۔ کائنات کی ہر عطا، ہر نعمت رزق ہے۔ من جملہ رزق حیات ہے، حیات کا سامان ہے۔ یہ ہر سانس رزق ہے، یہ آ رہی ہے، اس کے بدلے میں کیا کر رہا ہوں، وہ جا رہا ہے۔ ہر وہ رزق آتا رہے۔ آخر ایک بندے کو اگر آپ 10 دن کھانا کھلائیں اور اگلے دن وہ کوئی ایسی گستاخی کرے تو آپ نے کہا آپ نے کھانا حرام کیا ہے، حلال نہیں کیا کھانا میرا۔ ساری عمر اس کے دسترخوان پہ رزق پا رہا ہے، 40 سال عمر ہوگی، ایک دفعہ نماز واجبہ ادا نہیں کی۔ جب سے اس دنیا میں آیا ہوں اس نے رزق، کپڑا دیا، لباس دیا، غذا دی، بلاخر ٹھہرنے کی جگہ، کچا کوٹھا صحیح، جیسا بھی ہے، مکان ہے، وہ رزق اس نے دیا ہے۔ لیکن زکوٰۃ واجب ہو گئی، خمس واجب ہو گیا، نہیں جی ادا نہیں کرنا۔ دے کون رہا ہے؟ دینا کس کی بارگاہ میں ہے؟ تو عزیزان گرامی، خداوند تبارک تعالیٰ کا رزق ہر آن آ رہا ہے، تو ہماری سوچیں، ہمارے اعمال، ہمارے افکار وہ ہر آن دوسرے دروازے سے اوپر جا رہے ہیں۔ ایسے انسان زندگی گزارے کہ اس حدیث میں آپ نے فرمایا مومن جب مرتا ہے نا، مومن ظاہر ہے اس نے مومنانہ زندگی گزاری ہوتی ہے، جتنا رزق پاتا ہے اگرچہ حق خالق کی رزاقیت کا ادا نہیں کر سکتا، لیکن جتنا اس کو حکم ہے، جو شریعت ہے، جو واجبات ہے، وہ انجام دیتا ہے، محرمات سے بچتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی زندگی گزارتا ہے کہ وہ جو دروازے جن سے رزق آتا تھا اور جن سے عمل جاتا تھا، وہ دروازے بھی اس مومن کے حبیب بن جاتے ہیں، اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ مومن مرتا ہے تو وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے بند ہونے پر روتے ہیں۔ تبھی تو سرکار نے، امیر المومنین نے فرمایا نا کہ اس طرح سے زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کا شوق رکھتے ہو، جب مرو تو لوگ تمہارے فراق میں روئیں۔ ایسی زندگی انسان کو گزارنی چاہیے۔ تو واجبات ادا کرنا، واجبات میں ایک واجب جو آج کل ہم ادا کر رہے ہیں، جو عام حالات میں مستحب ہوتا ہے، لیکن محرم میں عشرہ اولا میں واجب ہو جاتی ہے عزاداری، اس کو ادا کرنا، اس کے لیے ہر طرح سے اہتمام۔ آپ مجلس اعضاء کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، آپ نظر نیاز کا اہتمام کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مجلس اعضاء میں جا تو سکتے ہیں،
اپنے حضور کے ذریعے سے یہ فریضہ ادا کرنا ہے، اور ایک جملہ اس فریضے کی ادائیگی کی کیفیت کا خیال رکھنا ہے۔ ابھی آپ آئے نا نماز جمعہ پڑھنے، بہت سارے دوست واجب نہیں تھا غسل جمعہ، مستحب تھا، غسل جمعہ کر کے آئے، پاکیزہ لباس کے ساتھ آئے، خوشبو لگا کر آتے ہیں، آپ وضو واجب ہے وہ کر کے آتے ہیں۔ جمعہ کے انعقاد کے لیے مسجد جامع ہونی چاہیے، امام جماعت عادل ہونا چاہیے، یہ شرائط ہونی چاہیے۔ اگر یہ شرائط ہے تو جمعہ منعقد ہوگا، نہیں ان سوارے اہتمام کے باوجود ہم مولوی صاحبان آپ سے کہتے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں کہ جمعے کے بعد احتیاطاً نماز ظہر بھی پڑھو، کیوں؟ کہیں کوئی خلل نہ رہ گیا ہو، نماز باطل نہ ہو گئی ہو، جمعہ منعقد نہ ہوا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فریضہ الہی کی ادائیگی میں خلل آ گیا اور فریضہ ادا کیے بغیر ہم مسجد سے چلے جائیں، دوبارہ آپ کو نماز پڑھواتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہیں کوئی بت باطل نہ ہو جائے۔ تو جمعہ باطل ہو سکتا ہے، عزاداری باطل نہیں ہو سکتی۔ عزاداری میں بھی بعض عوامل ایسے ہیں کہ عزاداری باطل ہو جاتی ہے، اور من جملہ ان عوامل کے عزاداری میں جھوٹ ہے۔ من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور وہ بھی ایسا جھوٹ کی دو قسمیں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جھوٹ ہمارا شخصی معاملات میں ہوتا ہے، میرا آپ کا لین دین ہے، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، ہمارا شخصی معاملات میں۔ بعض اوقات جھوٹ کس میں ہوتا ہے؟ دین میں، دینی معاملات میں۔ میں اگر آپ کو وہ عقیدہ بتاؤں جو نہیں ہے شریعت میں بھی، تو یہ جھوٹ ہے کس میں؟ یہ شخصی معاملات میں، پرسنل معاملات میں یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ میں نے دین میں جھوٹ بولا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ کون ہے ظالم اس سے بڑا جو خدا پر بہتان باندھے، افترا باندھے۔ اور پھر اسی آیت کے تتمے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، جھوٹ ظلم ہے اور اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اچھا، نبی پر جھوٹ بولنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد کثرت الکذابۃ وستکثر فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی زیادہ ہو گئے مجھ پر جھوٹ بولنے والے، وہ حدیثیں بیان کرنے والے جو میں نے بیان نہیں کی، حدیثیں وہ جو سرکار نے نہیں بیان کی، اور راوی کہتے قال رسول اللہ۔ یہ سرکار کی زندگی میں یہ ایسے جو حدیث وضع کرنے والے راوی آ گئے تھے۔ اور کون ہے منکر؟ کہ اب جو حدیث کی کتابیں ان میں جعلی وضعی بنائی ہوئی، حتیٰ یہودیوں کی بنائی ہوئی حدیثیں نہیں ہیں، سارے شیوخ حدیث جانتے ہیں اس بات کو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے مجھ پر حدیث جھوٹی باندھی فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ جہنم میں اپنی سیٹ پکی کر لے۔ اللہ پر بہتان، رسول اللہ پر جھوٹ، ائمہ پر۔ امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ کے شیعوں کے درمیان اختلاف کیوں اتنا زیادہ ہو گیا، وجہ کیا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ان الناس اولؤ بالکذب علینا، وجہ یہ ہے۔ ابھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا بھائی شیعوں میں اختلافات کیوں ہیں، کہاں سے یہ اختلافات؟ امام صادق کے زمانے میں راوی پوچھ رہا ہے، صحابی پوچھ رہا ہے مولا یہ اختلافات کہاں سے ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اندر ولا ہے۔ ولا کسے کہتے ہیں؟ بھوکا جانور ہو نا، اس کے سامنے اس کی کھرلی میں چارہ ڈال دیں لیکن وہ دور بندھا ہوا، کھرلی کے اوپر نہ ہو، بھوکا ہو، اور آپ اسے کھولیں نہیں کہ وہ چارے تک پہنچے، تو وہ چکر لگاتا ہے، رسا توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تھوڑی سی گردن کری ہو تو رسا کلا نکال کے بھی چارے پہ کھرلی پہ پہنچتا ہے، نہیں تو زور لگاتا ہے۔ اس حالت کو جو حیوان کی ہوتی ہے نا، جب بھوکا بھی ہے، چارہ بھی لگا ہوا ہے لیکن مالک چھوڑ نہیں رہا، کھرلی اور اس کے درمیان فاصلہ چھوڑ دیا، تو وہ جو حیوان کا اضطراب ہے، وہ جو خواہش ہے، آرزو ہے کہ کب پہنچوں گا چارے پہ، اس حالت کو کہتے ہیں ولا۔
کچھ لوگ مولا فرماتے ایسے ہیں کہ ان کے اندر ولا ہے کہ میرے اوپر جھوٹ باندھے. میں حدیث بیان کرتا ہوں، ابھی میری محفل سے نکل ہی رہتے ہیں کہ اس حدیث کی ایسی تعویل کرتے ہیں، ایسا معنی کرتے ہیں کہ جو میں امام صادق نے بھی ارادہ نہیں کیا ہوتا. جھوٹی حدیثیں. آج یہ جو عبادت ہے عزاداری کی، آج اس میں کوٹ کوٹ کر یہی جھوٹ بھر دیا گیا ہے. وہ لوگ ممبر پہ آ گئے، آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، وہ ایک خبیث کا پتہ نہیں یہودی کا بچہ ہے کون ہے، لیکن کہاں بیٹھا ممبر حسین پر مجلس پڑھ رہا ہے یا غدیر کا جشن پڑھ رہا ہے. کہہ کیا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ جی خطبہ غدیر تے جی کم از کم زیادہ 9 گھنٹے دا سیتے، 9 گھنٹے دا نہیں سیتے، کم از کم 7 گھنٹے دا سیتے. جناب سرکار نے 7 گھنٹے کم از کم مسلسل خطبہ جاری رکھیا تے جی کم از کم 4 نمازاں دے وقت آندے تے وہ نمازاں نہیں پڑھیاں کہیں تے جی سرکار کیا دسنا چاہتے سن جی تے اے دسنا چاہتے سن کہ ساری نماز لیے اور آگے سے داد ملے. اللہ کے نبی پر 4 نمازیں چھڑوا دی خدا کے نبی سے. یہ مسلمان کا بچہ ہے، یہودی کا بچہ ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اور یہ ممبر حسین پر آ گیا اور ہم اسے داد دے رہے ہیں. عزیزان گرامی، وقت گزر رہا ہے. یہ حادثہ کربلا، یہ کربلا کی ساری قربانیاں 27 رجب کی رات سن 60 ہجری سے لے کر 5 مہینوں کے سفر صحراؤں میں علی کی بیٹیوں کے، 28 رجب کی رات سے چلا ہوا 60 ہجری کا قافلہ 10 محرم 61 ہجری تک 5 مہینے کتنے دن بنتے ہیں؟ کس لیے نکلے؟ بات کیا تھی؟ امام حسین کو قربانی دینی کیوں پڑ رہی تھی؟ ایک جملہ امام حسین نے بتا دیا. یزید امام حسین کی جان کا لیوا تھا یا ووٹ لیوا تھا؟ ووٹ لیوا تھا، بیعت لیوا تھا. اگر مظلوم کربلا بیعت کر لیتے تو واقعی کربلا پیش نہیں آنا تھا نا. بات تو کس کی تھی؟ بیعت کی تھی. بیعت کا نام آج ووٹ ہے. امام حسین نے سارا یہ قبول کیا. زہرا زادیاں سفر میں ہوں، اسیر ہوں، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، لیکن کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بھلا یزید میں کیا تھا کہ حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتا؟ مسئلہ کیا تھا؟ کیوں ووٹ نہیں دے رہے؟ کیوں بیعت نہیں کر رہے؟ رجل فاسق، یہ 4-5 باتیں تھی، برائیاں تھی یزید میں. رجل فاسق تھا، شارب خمر تھا، شرابی تھا، معلن بالفسق تھا، اعلانیہ گناہ کرتا تھا، چھپ کر گناہ نہیں کرتا تھا، محارم کے ساتھ بدفعلی کا مرتکب تھا، کتوں کے ساتھ اور بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا. یہ چند چیزیں تھیں جن کی وجہ سے حسین نے بیعت نہیں کی اور سارا گھر لٹا دیا. تو جنگ کربلا دراصل فسق کے خلاف حسین کی جنگ تھی. جنگ کربلا، یہ شہادت، یہ قربانی دراصل شراب کے خلاف حسین کی قربانی تھی. یہ ساری شہادت دراصل حسین کی کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلنے کے خلاف قربانی تھی. یہ جنگ امام حسین علیہ السلام کی محارم اور حلال و حرام کا خیال نہ رکھنے، زناکاری، لواط، ان کے خلاف جنگ تھی. اور آج ممبر حسین پر حسین کی مجلس پڑھنے کے لیے شرابی آ جائے، وہ شراب جس کے خلاف حسین نکلے ہیں، وہ شرابی جس نے حسین کو نکلایا، مدینہ چھڑوایا ہے، شہید کروایا ہے، وہ فسق، وہ جھوٹ، وہ کذب، وہ ریا، اور اب ممبر حسین پر وہی ناچ رہا ہوں اور ہم دین اس سے لے رہے ہوں اور واہ واہ کر رہے ہوں، شاباش دے رہے ہوں. اور اشرا پہلے ہونے سے 1 مہینہ کیا 6 مہینے سال پہلے اس کے بینک اکاؤنٹ میں جی لاکھوں روپے ہماری ٹرانزیکشن ہو جائے کہ جی جناب ہمیں اشرا پڑھ کے دیں گے. کیسی عزاداری ہے جو ہم منا رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، اس عزاداری کو باطل نہ کرو. اور آپ الحمدللہ البتہ نہیں ہیں ان لوگوں میں،
لیکن ملک کی حالت دیکھیں، ملک کے سٹیج دیکھیں، ملک کے ممبر دیکھیں، عزاداری کی کیفیت دیکھیں، تو بہت ضرورت ہے کہ اس عزاداری کی اصلاح کی جائے۔ خداوند تبارک تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق دے۔ بار الہ بیت محمد و اہل بیت محمد جامع حاضر قدم و حوائج پوری فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔